السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل اسلام آباد آفس کے لیے آج انتہائی پرسعادت اور پرمسرت لمحات کے الحمد للہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت الحمد للہ پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب حفظہ اللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں الحمد للہ۔ ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ماشاء اللہ کئی ایوارڈز ڈاکٹر صاحب اپنی اس جو زمانہ تدریس ہے، ٹیچنگ لائف ہے ان کی، اس کے اندر حاصل کر چکے ہیں۔ 2013 میں ڈاکٹر صاحب نے جو یونیسکو ادارہ ہے اس سے ڈاکٹر صاحب نے بیسٹ ٹیچر کا جو ایوارڈ ہے وہ حاصل کیا۔ اسی طرح 2012 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بیسٹ پرفارمرز کا ایوارڈ حاصل کیا، اور ماشاء اللہ 2023 میں ایک انٹرنیشنل ایوارڈ عبداللہ بن مسعود ایوارڈ آپ نے عربک زبان اور عربک ادب کی خدمت میں ساؤتھ افریقہ سے حاصل کیا۔ اور ماشاء اللہ ہماری خوش قسمتی کے ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دن قبل ہی ساؤتھ افریقہ کے ٹور سے واپس آئے ہیں، اور ماشاء اللہ وہاں پر الحمدللہ شاید آپ میں سے اکثر سامعین ناظرین نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا جس میں ایک پاکستانی عالم ہم سب کے لیے ایک باعث مسرت کہ وہ 30 کے قریب لوگوں کو ماشاء اللہ کلمہ پڑھا رہا ہے، دین اسلام کی دعوت دے کر ان کو دین اسلام کے اندر داخل کروا رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حال ہی میں ساؤتھ افریقہ میں ایک ان کے دعوت ٹور کے دوران ماشاء اللہ ایک جگہ پر لیکچر دیتے ہوئے ماشاء اللہ 30 کے قریب لوگوں نے دین اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ اللہ ان سے قبول و منظور فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر، ہمیں ہمارے جو ٹیم کے لوگ ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ آپ ماشاءاللہ آئے۔ ڈاکٹر صاحب آج جس موضوع پر گفتگو ہم آپ سے کرنا چاہیں گے وہ ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ سے متعلق ہے، عربی زبان اور عربک لینگویج، اور خاص کر چونکہ ہمارا ادارہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کا ادارہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ آپ سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے فہم کے لیے عربی زبان، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے؟ بہت شکریہ شیخ زین عرفان صاحب حافظک اللہ۔ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کو میں نے بہت دیر پہلے سنا تھا، 2015 میں آپ نے عالم عرب میں اس کو شروع کیا، اور یہ آفس 2021 میں یہاں پہ بنا PWD اسلام آباد میں، اور ابھی 2024 کا اینڈ ہے تو یہ کام چل رہا ہے۔ آپ کے یہاں 5 لیول آپ نے بتایا کہ 20 گھنٹے پڑھاتے ہیں، اور 5 لیول پورے کر لیں تو 100 گھنٹے میں قرآن کا فہم آپ ٹرانسفر کرنے کی فل کوشش کرتے ہیں۔ آگے جو ان کی کیپیسٹی ہے ریسیو کرنے کی وہ تو اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ نے اچھا کیا عربی زبان کے ریلیونٹ بندے کو یہاں بلایا، یہ ہمارا بھی شوق ہے۔ اصل میں عربی زبان تو قرآن کے لیے ہے نا، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اللہ کہتے ہیں جو اہل علم ہیں وہ عربی سے اہل علم بنتے ہیں۔ اب آج کے دور میں کئی مفتیان اور بڑے بڑے یوٹیوبر جو ہیں وہ بغیر عربی کی گہرے فہم کے وہ مفتی بنے ہوئے ہیں، یا وہ اسلام کی تشریح کرتے ہیں جو کہ پھر غلطی لگ جاتی ہے ان کو۔ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، ہم تنقید نہیں کرتے، اسلام سب کے لیے، لیکن معلم اسلام بننے کے لیے آپ کو عربی زبان سیکھنا واجب ہے۔ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ اصول فقہ آپ نے پڑھی ہے سعودی عرب سے، اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی چیز واجب مکمل نہ ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ جیسے طہارت واجب ہے نماز پڑھنے کے لیے، لا صلاۃ الا بالطہور۔ تو عربی زبان کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان ہوا اس کے اوپر عربی زبان سیکھنا لازم ہے، ورنہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ نماز میں جو فرض صورت ہے سورۃ الفاتحہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ قرآن مجید کے برابر جو 7 صورتیں 7 منزلوں کے برابر دی گئی ہیں وہ سورہ فاتحہ، شافیہ قافیہ ہے، سورہ راقیہ ہے، دم والی صورت ہے۔ تو وہ عربی زبان تھوڑی بہت سیکھیں گے تو اس کے مطلب آئیں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ یہود کو یہ بتاؤ کہ نماز میں کیا ہے، تو انہوں نے عبرانی زبان سیکھ کے بتایا۔ تو زبانوں کی اہمیت ہے کہ اس کے اختلاف میں اور رنگوں کے اختلاف میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین لتکون علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، سورۃ شعراء میں، کہ یہ حضرت روح امین جبریل امین اس کو لے کے آپ کے دل مبارک قلب مبارک پہ نازل ہو گئے، آپ کے دل پہ قرآن سارا نازل ہو گیا، اور اس لیے کہ آپ لوگوں کو
عذاب الہی سے ڈرائیں اور جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اور کس جو اس کے طریقے پہ آیا ہے، بلسان عربی مبین، صرف عربی میں نہیں بلکہ عربی مبین میں. مبین اس کو معلم بناتا ہے عربی کو، اور مشکل بھی اس کو معلم بناتا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ عربک ٹیچر. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو جہد دکھائی، بلکہ گفتگو کے شروع میں آپ نے جس طرف اشارہ بھی فرمائی، دیکھیں ایک ہے قرآن مجید کو سمجھنا، جی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، آپ اسے، دوسرا ہے قرآن مجید کی تدریس، جی ٹیچنگ، قرآن مجید پڑھانا. تو اگر ہم اپنے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید سمجھنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں، اور پڑھانے سے مراد صرف کوئی ناظرہ یا تجوید نہیں بلکہ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ پڑھانا چاہتے ہیں، فہم قرآن. تو یہ جو دونوں طبقات ہیں، ان کے لیے کیا عربی ایک ہی اہمیت رکھتی ہے، یا عوام الناس جو صرف سمجھ کر غور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے عربی کی اہمیت کچھ اور ہے، اور جو پڑھانا چاہتے ہیں عربی یا قرآن مجید کی عربی فہم قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے آج کل بہت سے گلی محلوں میں دروس جاری ہیں، اگر کسی نے 1 سالہ کورس کیا وہ آگے قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تفسیر، خواتین تفاسیر پڑھانا شروع کر دیتی ہیں. تو کیا عربی کی اہمیت ان دونوں کے لیے برابر ہے؟ بالکل بھی برابر نہیں. یہ سوال بہت ٹیکنیکل ہے. دیکھیں، ایک جو اسسٹنٹ ہے ڈاکٹر کا اور دوسرا سرجن ہے، تو وہ تو ان کے لیے دونوں نالج کی سٹیج برابر نہیں ہے، ان کا جو ڈسپلن ہے وہ بھی برابر نہیں ہے، معلم اور طالب علم کا درجہ برابر نہیں ہے، نہ تعلیم میں نہ مقام میں. بات یہ ہے کہ جو شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کے فہم میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے اس کے علوم حاصل کرنا جس میں عربی نمبر 1 ہے، دوسرا اس سے ہدایت لینا، ہدی للعالمین. اس میں ایک جو بدو ہے نا، گاؤں میں بیٹھا ہوا ان پڑھ شخص، اس کے لیے بھی ہدایت ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق جو سب سے اوپر ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے. ان کی ہدایت کے درجے متفاوت ہیں. اپنے حسب لیاقت قرآن کے چشمے سے جو لوگ سراب ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا ہوتا ہے کچھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو تعلیم ہے نا اس کے لیے علوم ضروری ہیں. مثلا یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی علیہ السلام نے بھی حکمت سکھائی ہے نا، تو کتنے اسالیب استعمال کیے. پہلے یہ کہ جو آپ سکھانا چاہتے ہو آپ کو وہ پورا آتا ہو، سمجھ میں آتا ہو ہے کیا، اس کا ما فی الضمیر. کتنے لوگ ہیں جو دورہ قرآن کرواتے ہیں، وہ اس کی ہدایت کو ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، مگر اگر انہوں نے اچھا معلم بننا ہے تو اس کے علوم سیکھیں. جیسا کہ امام سیوطی نے 14 علوم ذکر تو کیے، مشکل ہے، لیکن کم از کم اس میں 4-5 تو سیکھو نا بھائی. بنیادی قرآن کا ناسخ منسوخ، قرآن کی عربیت اور تاریخ قرآن سب سے مشکل ناسخ منسوخ ہے، اور ناسخ منسوخ میں بھی مشکل ترین حدیث کا ناسخ منسوخ ہے. اور اس کے امام شافعی تھے، 204 ہجری، مدینہ مکہ میں، جو مصر میں فوت ہوئے، مکی تھے، غزہ میں پیدا ہوئے تھے، اللہ رحم فرمایا علیہ غزہ. تو یہ امام شافعی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لغت عربی میں جو حجت تھے، جب شافعی لغت میں بات کریں تو اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اتنے عظیم تھے وہ، مکی تھے. تو اب قرآن کا جو فہم ہے اس کے لیے کچھ علوم ضروری ہیں، اس کے بغیر ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا، سارے علوم میں تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے، عربی کی جہالت میں گزارا نہیں ہوتا. ورنہ آپ کیا کریں گے؟ مثلا اس کی مثال سنیں. مثال یہ، فلم مستیأس الرسل حتی اذا استیأس الرسل، کہ جب رسول نا امید ہو گئی. یہ غلط ترجمہ ہے، رسول نا امید ہو سکتا ہے؟ مطلب پھر اچھا، مومن نا امید نہیں ہوتا. رسالت کے درجے پہ فائز ہوگا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ مجرموں سے کہتا ہے، گناہ گاروں سے، ہم جیسوں سے، کہ رحمت سے نا امید تم نے نہیں ہونا. تو مومن تو ہوتا ہی نہیں، تو جو مومن بنانے والا رسول ہے وہ کیسے نا امید ہو جائے؟ تو اہل علم نے اس کی شرح کی ہے کہ اہل عرب جانتے ہیں کہ استیأس کا مطلب علیمہ بھی ہوتا ہے. جیسے کوئی نا امید بندہ اینڈ سٹیج پہ ہوتا ہے نا، کہ بس یہی ہے. تو علم کی فضیلت بھی یہ ہے کہ وہ بھی آخری حتمی نتیجہ لے کے آتا ہے کہ یہ علم ہے. تو عربی میں اس کے لیے لفظ وہ دوسرا یوز کر لیا گا شدت پیدا کرنے کے لیے. تو جب رسول نا امید ہو گئی، جب غلط ترجمہ ہے، گناہ ہوگا. جب رسولوں کو حتمی علم ہو گیا کہ انہم قد کذبوا، کہ ان کو تو جھٹلا ہی دیا جائے گا، اور جھٹلا دیا گیا ہے، اب ہماری بس ہو گئی، اب ہماری مدد آن پہنچی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور جو مچھلی والے تھے، وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جب وہ نکل گیا اپنی بستی سے، ناراض ہو کے چلے اور بغیر اجازت کے چلے گئے، اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا. تو نبیوں کی تو چھوٹی چھوٹی بات کو بھی پھر اللہ پکڑ لیتا ہے نا، وہ اللہ کی مرضی. خیر وہ کوئی گناہ تو نہیں، لیکن ایک مطلب ایک پروٹوکول کو فالو نہیں کیا گیا. تو
قرآن کہتا ہے کہ فظنا، تو انہوں نے یقین کر لیا. ظن کا مطلب یقین بھی تھا. اب ہر بندہ جو عام عربی پڑھا ہے وہ کہے گا اس کا مطلب گمان ہوتا ہے، جو کہ شک کا فائدہ دیتا ہے. تو یقین تو 100% ہوتا ہے. مطلب اگر الذین گمان، یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو پکا یقین ہے کہ رب سے ملاقات کریں گے. تو حضرت یونس نے بھی یقین کیا تھا. ظن، انہوں نے دل میں پکا یقین کیا. لن نقدر علیہ. اب اس کا ترجمہ غلط کیا ہے کہ یونس نے یہ سوچا کہ ہم اس پہ قادر نہیں ہوں. کیا نبی سوچ سکتا ہے کہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ تو بڑا غلط عقیدہ ہے. قدر کا مطلب ہوتا ہے ضیق. اسی سے قدور ہے، آنڈیاں وہ تنگ ہوتی ہیں چھوٹی. اور بھی تقدیر بھی قدر ہے، وہ آپ کو ایک دائرے میں بند کر دیتی ہے. اب عربی جاننے والا شخص عالم بتائے گا کہ اللہ نقدر کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ سختی نہیں کریں گے، دائرہ تنگ نہیں کریں گے، ہم تو اس کو پروٹوکول دیں گے، فیور دیں گے. وہ انہوں نے سمجھا کہ ہم تو اللہ کے خاص ہیں، اور تھے بھی. تو انہوں نے، اب یہ عربی نہ جاننے کی وجہ سے غلط تفسیر ہو رہی ہے. تو یہ دو مثالیں تھیں اس کی کہ اس وقت عربی جاننا معلم قرآن کا ضروری. آپ 5 سال نہ قرآن پڑھائیں، اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا. ایک دن غلط پڑھا جائے تو اللہ ضرور پوچھے گا. اللہ اکبر. تو مطلب ابھی رمضان قریب ہے، ہمارا دورہ قرآن ہوتا ہے ماشاءاللہ. اس کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے سینکڑوں خواتین و حضرات شرکت کرتے ہیں، اور آخر پہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں اب آپ سے ہم نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، کیا ہمیں پڑھانے کی اجازت ہے، ہم آگے پڑھا سکتے ہیں؟ تو ایسے معلمین کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ میری اس میں ایک نصیحت ہے کہ دیکھیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. دلائل کی روشنی میں اہل علم سے پوچھو. دلائل ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں اگر تمہیں علم نہیں. اہل علم سے اگر کوئی دورہ یا کوئی سرٹیفکیٹ یا ڈگری مستغنی کر سکتی ہوتی نا تو صحابہ اس سے مستغنی ہوتے. وہ بھی مستغنی نہیں ہوئے. ان کو بھی حکم ہے کہ آپ نے پوچھتے رہنا. یسألونک 12 دفعہ قرآن میں. اے نبی یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں. صحابہ کے سوالوں نے رحمت پیدا کی ہے ہمارے لیے. 8 سوال سورہ بقرہ میں. اسی لیے اہل تفسیر نے کہا، علماء نے، کہ کوئی مسئلہ قرآن کا ایسا نہیں جس کی اصل جڑ سورہ بقرہ میں نہ ہو. کاش کہ یہ جملہ نوٹ کیا جائے، یہ جملہ لکھ کے نصب عین بنایا جائے کہ ہم نے پہلے قرآن نہیں پورا پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اور وہ بھی 2 سالوں سے پہلے ختم نہیں کرنی. آپ جو دورہ قرآن کہتے ہیں انڈرسٹینڈ گلوبل قرآن گلوبل میں، وہ آپ اس کو ایک بنیادی نو ہو دیتے ہیں، شدھ بدھ دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم تو معلم بن گئے ہوں. معلم بنے گا جب علوم سیکھے گا. سب سے پہلے اس کے لیے کم از کم 5 سال عربی سیکھنی ہے. میں نے 20 سال عربی پڑھی ہے، ابھی مجھے صحیح آئی نہیں ہے. تو بھائی 5 مہینوں میں کیسے پڑھ لیں گے؟ جب کہ ہمیں عربی کا شوق بھی ہے، پڑھی بھی عرب لوگوں سے ہے. تو پھر، اور عربی کی کتابیں بھی پڑھی، اور سیاستہ ساری پڑھی ہے. میں نے سیاستہ سے عربی سیکھی ہے، یعنی 30,000 حدیثیں میں نے ایف اے کرنے کے ساتھ ساتھ پوری پڑھ لی تھی عربی میں. تو وہ خود پڑھ لی، پڑھ کے میں نے. اور ساری بی اے پاس کرنے سے پہلے 30,000 حدیثیں، کتب ستہ میں ٹوٹل 30,000 حدیثیں. جو یہ پڑھ لے وہ نبی کی ساری زندگی پڑھ لیتا ہے. تو طلبہ کے لیے یہ فوڈ فار تھاٹ اور پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کتب ستہ پڑھیں اور جلدی نہ کریں. 40 سال سے پہلے کوئی عالم نہیں بنتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل امام اہل سنت مشہور ہیں. 3 بادشاہوں نے ان کو مارا اور انہوں نے صبر کیا، حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھے تھے. اور ان کے شاگرد تھے امام بخاری 256 ہجری. خود وہ 241 ہجری میں بغداد میں فوت ہوئے. انہوں نے سارا علم حاصل کیا. 40 سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے ایک فتویٰ نہیں دی. کہتے میں اس کا اہل نہیں ہوں. اللہ اکبر. یعنی جو امام شافعی کے شاگرد ہیں وہ تو اس کے اہل نہیں ہیں. تو ایک دورہ کر کے ہم کیا امام بخاری بن گئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں علماء کی اجارہ داری ہے. ہدی للعالمین، ہدایت تم جہاں سے بھی کھولو، ترجمہ پڑھو، ہدایت ہے. اور جو میری رائے تھی وہ یہ ہے کہ صلاح الدین یوسف صاحب کی جو تفسیر ہے مختصر، وہ کوئی اختلافی تفسیر نہیں ہے، وہ کروڑوں کی شکل میں چھپی، وہ پڑھ لو بھائی. چلو نہ پڑھو تفسیر سعدی پڑھ لو جو علوم کا خزانہ ہے. چلو وہ بھی نہیں دل کرتا تفسیر ابن کثیر پڑھ لو، وہ ابن تبری سے ہی نکلی ہے 310 سے جی، امام المفسرین امام تبری، اور ان کے روحانی وارث 400 سال بعد امام ابن کثیر. دونوں میں فرق ہی نظر نہیں آتا. لیکن ابن کثیر نے یہ خوبصورتی کی کہ اس میں اسرائیلیت نکال دی اور حدیثوں کی تخریج کر دی 774 ہجری. اور میں یہ کیوں نہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، کیوں نہ ان کی شان بیان کروں ائمہ کی، جن کے وجود کی برکت سے اللہ کے فضل سے ہمیں آج علم پہنچا ہے. وہ نبیوں کے وارث تھے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ 2 سال صرف امام ابن تیمیہ سے تفسیر پڑھے تو دنیا کے بڑے مفسر بن گئے. اور امام ابن قیم کا کیا معاملہ ہوگا، 751 ہجری میں فوت ہوئے، جو آخری دم آخری سانس تک جیل کے اندر اپنے شیخ کے ساتھ رہے.
اور امام زاہبی اور مزی، ان کا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو کیا یہ ائمہ کہاں سے آ گئے؟ کسی نے بھی 40 سال کی عمر سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں کیا. اور ابن جوزی نے تو کمال کر دیا 597 ہجری بغداد، جنہوں نے 1000 کتابیں لکھی، چھوٹی بڑی ملا کے، رسالے ملا کے، اور بڑی کتابیں تو 300 ہیں. صفوۃ التفاسیر، اور وہ جو ہے صفوۃ الصفوہ، اور منہاج القاصدین تربیت پہ، یعنی تصوف کی خرابیوں کو زہد میں جو بدلا ہے، اصلاح کر کے وہ ابن جوزی نے کام کیا ہے. یعنی جو ہندوستانی اور جو غیر ہندوستانی اثرات تھے تصوف پہ، اس کو مسلمان کیا ابن جوزی نے. اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے تو پرگیٹ کر کے رکھ دیا، سارا صاف کر دیا. یہ 100 سال کی سٹڈی ہے جو آپ کو جملوں میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی تعصب کی بات نہیں، آپ خود دیکھ لیں. تو اب ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کنا نتعلم الادب قبل العلم ب20 سنہ، علم سے پہلے 20 سال تو ہم اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھتے رہتے تھے. اور ایک دفعہ ڈاکٹر فرار الحق کے میرے حمز الف ہیں، وہ PhD حدیث مدینہ میں 15 سال رہے، وہ درس دے رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ الہدا میں درس دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 40-50 ہزار کا 90 ہزار کا مجمع ہوتا تھا امام احمد بن حنبل کی مجلس حدیث میں. ان میں سے 10,000 بندے یا 5,000 بندے حدیث کے طالب علم ہوتے تھے، باقی 80,000 یہ دیکھنے آتے تھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. اب یہ معلم کہاں ہے؟ آن لائن کا فائدہ تو ہوا، لیکن ہم تربیت سے محروم ہو گئے. یہ مائک، یہ موبائل، یہ ویڈیو آڈیو، یہ ہماری تربیت کرنے کے جذبات تو نہیں رکھتے نا. تو معلم اگر آپ نے بننا ہے تو یہ دورہ کرو، اس کے بعد پھر دورہ کرو، اس کے بعد فل عربی سیکھو. 5 سال محنت کے بغیر معلم مت بننا، ورنہ آپ کے اگلے 10 سال خراب گزریں. یہ میرا تجربہ ہے. بارک اللہ فیکم. میں نے آج تک دورہ قرآن نہیں کروایا اسی ڈر سے کہ مجھے آتا نہیں ہے، حالانکہ عربی ہمارا فیلڈ ہے. تو یہ ڈر لگتا ہے. اور اس میں ایک قول بتا دوں آپ کو، جو اپنی رائے سے تفسیریں بیان کرتے پھرتے ہیں. ابو بکر صدیق کو تو مانتے ہیں سب اہل سنت. انہوں نے کہا ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی ان قلت فی القرآن برأیی، کون سا آسمان چھتری بنے گا میرے سر پہ، اور کون سی زمین مجھے جگہ دے گی ٹھہرنے کے لیے کہیں پھٹ نہ جائے اگر میں نے قرآن میں اپنی رائے پیش کر دی. آج ہم ہیں کہ سارے ائمہ کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں میری یہ رائے، میں کوئی پابند ہوں، میں کوئی مقلد ہوں کسی کا. بھائی تقلید اگر تم نے نہیں کرنی تو نہ کرو، لیکن بے ادبی بھی تو نہیں کرنی نا. یہ دونوں چیزوں میں افراط و تفریط. کوئی شک نہیں. بارک اللہ فیکم. ڈاکٹر صاحب ایک اور ناحیہ سے ہم آج کے اس موضوع کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے برصغیر پاک و ہند کا مزاج یہ بن گیا، اور قراء، قراءت، تجوید، ماشاء اللہ کوئی شک نہیں ان کی اپنی جہود ہیں، اللہ قراء کی زندگیوں میں برکت دے. لیکن لوگ قرآن مجید کو تلذذ کے لیے سنتے ہیں، وہ تدبر کے لیے نہیں سنتے. مطلب اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھوں نا کہ آپ کو کون سی صورت اچھی لگتی ہے، تو انہیں معانی مفہوم کے اعتبار سے وہ صورتوں کو ترجیح نہیں دیتے، وہ تلاوت کے اعتبار سے ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ سورۃ مریم کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے، سورۃ الرحمن کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے. اچھا ان سے یہ پوچھا جائے اچھا سورۃ الرحمن کا موضوع کیا ہے، مکی صورت ہے، مدنی ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. قرآن کی دلہن ہے جی. ہاں جی. تو اب عرب اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو قرآن مجید سے لذت حاصل کرنا تھا، قرآن مجید کو سن کر، چند آیات کو سن کر حضرت عمر فاروق ایمان قبول کر دیتے، اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں. تو ان کا قرآن مجید سے ہدایت لینا، اس کے اندر تلاوت کا اثر و رسوخ تھا یا اس کے فہم اور تدبر کا اثر و رسوخ تھا؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں. افراط و تفریط ہے دونوں میں. تلاوت میں جو انتہا پہ چلے گئے وہ تدبر چھوڑ گئے. اور کسی نے علماء میں سے یہ کہا ہے کہ تدبر کی آڑ میں شیطان تمہیں کہیں تلاوت سے نہ غافل کر دے. الذین یتلون کتاب اللہ حق اور یتلون حق تلاوتہ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، یرجون تجارت اللہ تجارت لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں کہ ایسی تجارت جس میں خسارہ نہیں. تو تلاوت اس کا پہلا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یہاں نبوت کے 4 فرائض ہیں، نبی پاک کے 4 ڈیوٹیز ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے نبی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو آواز کا حسن ہے نا وہ متاثر کرے. جب آپ کسی چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو پھر اندر جاتے ہیں نا. اگر آپ شکل صورت ہی پسند نہ کریں تو آگے ڈیٹیلز کیا ہوں گی. تو قرآن کی شکل اس کی تلاوت ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے خیمے میں باہر کھڑے ہو کے نبی پاک ان کی تلاوت سنتے تھے، حالانکہ نبی پاک کی تلاوت ساری دنیا سنتی تھی. اور آپ نے فرمایا اوتیت بمزمار من مزامیر آل داؤد، حضرت داؤد کے گلے کا جو ایک ساز ہے، انداز ہے، وہ حضرت ابو موسیٰ آپ کو دے دیا گیا.
ایک مزمار دے دیا گیا ایسا. تو نے کہا آپ سن رہے تو مجھے پتا ہوتا تو میں اور لحبرتہ تحبیرا. تحبیر القرآن شیخ ادریس العاصم رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہے. میں تمام طلبہ طالبات کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ضرور پڑھیں. تحبیر القرآن ہماری الماہر اکیڈمی میں پڑھائی جاتی ہے. تحبیر القرآن یعنی قرآن کی حبر خوبصورتی. تو وہ آپ نے حضرت موسیٰ اشعری نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہ میں اور حبر تو تحبیرہ اور ہی خوبصورت کر کے آپ کے لیے سناتا. کسی کو سنانے کے لیے آواز خوبصورت کی جا سکتی ہے. یہ صرف قرآن کی فضیلت ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ پھر ویزکیہم پھر آپ تربیت کرتے تھے. آگے ویعلمہم الکتاب والحکمہ جس میں حکمت کے منزل تک پہنچنا ہے وہ کتاب کی تعلیم ہے. اب تلاوت کرنے والے نے اگر تعلیم چھوڑی تو وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا. اسی لیے امام ابن جوزی کو ایک کہنا پڑا کہ اکثر قراء کو میں نے دیکھا, قراء سے معذرت کے ساتھ بھائی ائمہ نے کہا میں نے نہیں کہا, کہ اکثر قراء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھلکے کے پیچھے لگ رہے ہیں اور مغز کو چھوڑ دیں. بھائی اگر یہ میری بات غلط ہے تو ابن جوزی رحمہ اللہ سے پوچھیں, عبد الرحمن ابو بکر ابن جوزی 597 ہجری, تو وہ ان سے پوچھیں. تو انہوں نے بولا وہ امام تھے بہت بڑے, چھوٹی چیز تو نہیں تھے. تو اکثر جو قراء ہیں جو بڑا گلے کو زور دے کے پڑھتے ہیں, بعض تو ایسا پڑھتے ہیں جو جائز ہی نہیں, اور بعض مقامات میں پڑھتے ہیں جو موسیقی کے مقامات ہیں, ظلم ہے. قرآن ان کے گلوں میں سے تو نکلتا ہے پھر دل میں نہیں اترتا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها سورہ محمد, کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. پھر قرآن ایک بات کا جواب دیتا ہے ام علی قلوب اقفالها. یہاں عربی کی ایک بات میں ضرور کہہ دوں آپ کے توسط سے کہ ام بمعنی بل ہے, اور یہ عربی والا یہ آپ کو بتائے گا, یہ اور کوئی نہیں بتا سکتا. ام بمعنی بل یعنی اس لیے نہیں تدبر کر رہے بلکہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں دنیا کی محبت کے. تو دنیا کی ایک محبت شہرت بھی ہو سکتی ہے کہ تلاوت اس لیے کی جائے کہ میں بڑا قاری ہوں, اور اسی سے جہنم کے ابلنے کی آغاز کیا جائے گا. اور یہ حدیث سنا کے ابو ہریرہ کا شکا کے گیڑ پڑھتے تھے کہ یہ کیا بنے گا, ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. اور شہید جو لوگ شہید کہتے ہیں لیکن اس نے دکھاوے کے لیے قتال کیا, شجاعت کے لیے, اور غنی جو خرچ کرنے والا فلنتھروپک پرسن جو بڑا جواد ہے اور سخی ہے, اس لیے کہ مجھے کہا جائے کہ میں سخی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو آغاز کرے گا. تو باقی کیا بچ جاتا ہے بھائی, کہیں ہم وہ تلاوتیں تو نہیں کر رہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم اچھی آواز نہ کریں. اب میرے جیسے جس کی آواز اچھی نہیں پڑے ہی نہ, آپ نے فرمایا زین القرآن باصواتکم, قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو. تو اللہ اتنی توجہ سے سنتا ہے اچھی آواز کو کہ کوئی گانے بجانے والی لونڈی اور رقاصہ کو اس کا مالک بھی اتنے پیار سے نہیں سنتا, کیونکہ بڑے جی لگا کے گانا سنا جاتا ہے نا, تشبیہ دی ہے. تو اللہ اس سے بھی ذرا محبت سے اپنے قرآن پڑھنے والی بندی اور بندے کو سنتا ہے. اسی لیے تو امام علامہ البانی نے لکھا ہے کہ جو عورت مجودہ ہے, قاریہ ہے, وہ اپنی قرات اور تجوید کو ریکارڈ کر کے آن ایئر نہ کرے جس میں غنے اور مد اور شد کو پورا ادا کیا گیا ہو, کیونکہ اس کی آواز فتنہ بنے گی اور شیطان بھی اس میں حملہ کرے گا. اس لیے بعض مجودات کو میں جانتا ہوں جن کو ذہنی مسئلہ بن گیا اس وجہ سے کہ شیاطین نے اور جنوں نے جب ان کی آواز سنی اور مسلمان جن بھی ان پہ اثر کر گئے. تو علماء نے کہا کہ آپ کئی مدت تک اپنی اونچی آواز میں تلاوت نہ کریں, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عائشہ صدیقہ پھر سر عام اونچی تلاوت کرتی ہیں اپنے شاگردوں کے لیے, وہ بھی تو معلمہ تھی نا. تو جو ہماری بہنیں ہیں, ہماری عزیزہ ہیں جو قرآن اچھا پڑھتی ہیں, الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, مگر وہ طالبات کو پڑھائیں اور انتہائی دقیق انداز میں غنے اور شدیں اور مدیں پر کر کے اپنی آڈیوز اور ویڈیوز آن ایئر نہ کریں. یہ علامہ البانی نے کہا ہے, اس لیے کہ فتنے سے بچیں. لیکن اگر آپ مجود ہیں, قاری ہیں, مقری ہیں, اور آپ کو سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا, ٹوٹل لاس. کیونکہ افلا یتدبرون القرآن, اللہ نے استفہام کے انداز میں پوچھا آخر قرآن میں تدبر کرتے کیوں نہیں, تو جواب ہے کہ کرنا چاہیے. جی بارک اللہ فیکم ڈاکٹر صاحب, بڑی قیمتی بات ہے ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارا ادارہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل آپ کے علم میں ہے کہ یہ ان کے طلباء طالبات کے لیے بالخصوص اور بالعموم تمام سامعین جو ہمارے چینل وغیرہ یا ہمیں فالو کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ سوال ہے کہ ہر مسلمان یہ تمنا اور یہ درد رکھتا ہے کہ کاش اسے عربی آ جائے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے عربی آئے گی تو مجھے قرآن مجید سمجھ میں آنے لگ جائے گا. تو آپ بحیثیت ایک عربک لینگویج کے ایکسپرٹ کے قرآنک عربی سیکھنے کے لیے, یا وہ عربی زبان جس کے ذریعے انہیں قرآن مجید سمجھ میں آنے لگے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ میں آنے لگے, آپ ایسے طلباء طالبات کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ 1 2 3 کون سے سٹیپس لیں جن کے ذریعے وہ قرآن مجید کی تلاوت سنیں تو تدبر کرنے پر مجبور ہو جائیں, احادیث سنیں تو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے؟ دیکھیں, اگر اس بات کو میں کمپارٹمنٹلائز کروں, یعنی ایک باکس میں بند کر دوں
کہ یہ کام آپ نے ادھر جانا ہے تو ہونا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپارٹمنٹلائز کرنا, کہ آپ ایک کمپارٹمنٹ بنا رہے ہیں. جیسے آپ کا ایک کمپاؤنڈ ہے, اس میں ایک کمپارٹمنٹ ہے کہ بھائی ادھر جاؤ گے تو تھمب لگانا, یہ ایک کارنر ہے. اس لیے لینگویج کے لیے بھی یہ کمپارٹمنٹ چاہیے. اب اس صدی کی یہ اصطلاح ہے قرآنی عربی. یہ پہلے زمانوں میں نہیں آپ کو ملے گی. عربی قرآن تو مل جائے گا, قرآنی عربی نہیں ملے گی. تو ہم نے ترتیب الٹ کر دی ہے میری انڈرسٹینڈنگ. اور اس میں آپ کو ریزن ملے گی, انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے قرآن عربی نازل کیا. دا عربک قرآن, دا قرآنی کا عربی کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ میں سمجھ گیا. دا عربک قرآن پہ عربی غالب ہے, عربی پہ قرآن غالب نہیں ہے. وہ کیسے کہ قواعد بعد میں بنے ہیں, قرآن تو ہر چیز پہ غالب ہے. لیکن آپ اگر کہیں کہ مجھے قرآنی عربی دو تو وہ کوئی ہے نہیں. قرآن کے اندر 1400 الفاظ ہیں, روٹ ورڈز 1600. آپ بہتر جانتے ہیں انڈرسٹینڈ قرآن والے, اس میں 800-700 اردو میں یوز ہوتے ہیں. قرآن نے ان عربی میں سے ان چیزوں کو لیا جو مستعمل ہیں اور رہیں گی. قرآن کا کوئی ورڈ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوگا. عربی کے لاکھوں الفاظ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے. انگلش بھی تباہ ہو رہی ہے, اردو تو بہت ہو گئی, پنجابی اور پشتو بھی ہو گئی, فارسی بھی آؤٹ ڈیٹ ہو رہی. اس صدی میں ان چند سالوں میں 2000 سے لے کر 2023 تک دنیا سے 20 زبانیں ختم ہو گئی, زیرو ہو گئی, ناپید ہو گئی, ڈس اپیئر ہو گئی فرام دس پلانٹ. اب ہم مسلمان کہتے ہیں کہ قرآنی عربی وہ کہاں ہے؟ وہ ہمیں کسی ائمہ کی کتاب میں وہ نہیں ملتی. عربی قرآن ملتا ہے جو ہم کھول کے پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا انا انزلناہ قرآنا عربیا, قرآن کا اگر کوئی لباس ہے تو عربی زبان. قرآن عربی کے اندر چھپا ہوا ہے, عربی قرآن کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ ساری عربی قرآن کے اندر ہے تو حدیث کی عربی کدھر جائے گی, سیرت کی کہاں جائے گی, فقہ کی عربی کہاں جائے گی, ادب کی کہاں جائے گی, شاعری کی کہاں جائے گی؟ عربی میں 240 لاکھ الفاظ ہیں, 2,40,000 الفاظ ہیں. قرآن میں تو 1600 ہیں. تو قرآن عربی کے اندر سارا ہے, قرآن کے اندر ساری عربی نہیں ہو سکتی. یہ مزاج کے خلاف ہے, فطرت کے خلاف ہے, اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. تو اللہ نے وہ کیا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا, تھوڑا بہت لے کے ہمارے اوپر آسانی کر دی. ورنہ ساری شاعری ساری نثر اس میں ہوتی تو اس کو حفظ کون کر سکتا؟ یہ رب کا کرم ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اس کا مقصد تھا ہدایت, تو اللہ نے تیسیر کر دی. اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ قرآنی عربی نہ پڑھیں بلکہ عربی قرآن پڑھیں. وہ کیسے کہ قرآن عربی میں نا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, تو آپ عربی سیکھیں. جب آپ عربی سیکھیں گے تو قرآن اس کے اندر خود ہی آ جائے گا. اب میں نے باقاعدہ قرآن جو ہے نا وہ ترجمہ اپنی چچی جان سے پڑھا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, تو چند سپارے پڑھے, باقی خود ہی مجھے آ گیا کیونکہ شروع سے میں عربی پڑھتا تھا. اچھا حدیث میں نے نہیں کہیں سے پڑھی, اب جو مرضی کتاب میرے سامنے لے آئے انشاءاللہ پڑھوں گا, سمجھاؤں گا بھی جو سمجھ آئی. باقی ہم خود بھی اب عربی آ گئی ہے انٹرنیٹ میں, اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کوئی جھوٹ بولے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے, کیونکہ شاہ کلید ہمارے ہاتھ میں آ گئی نا, ماسٹر کی. صاحب تفہیم قرآن نے ایک جگہ لکھا کہ قرآن شاہ کلید ہے, ماسٹر کی ہے, جدھر لگاؤ گے وہی علم کا دروازہ کھل جائے گا. علوم اسلامیہ کی ماسٹر کی شاہ کلید عربی زبان ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ علوم اسلامیہ کے جو معلمین ہیں سب سے زیادہ عربی میں وہ کمزور ہیں, یہ میرا دعویٰ ہے. یعنی 1000 پروفیسر اسلامیات کا ان میں 100 عربی کے ماہر ہوں گے یا اس سے کم, تو 90% جی. لیکن علوم اسلامیہ عربی کے بغیر ہوتے نہیں ہیں. کوئی امام مورخ محدث مفسر ایسا ہماری ہسٹری میں نہیں گزرا جس کو عربی نہ آتی ہو. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے, امام مالک 179 مدینہ میں, امام شافعی مصر میں 204, امام احمد بن حنبل 241 بغداد میں, امام بخاری 256 بخارا میں, یہ سینٹرل ایشیا میں. اس کے بعد امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ محدثین 303 4 تک یہ بھی سب گئے. اس کے بعد امام قرطبی 4 صدی میں, امام دارقطنی 385 میں. اس کے بعد کیا امام ابن حزم جو امام ابن تیمیہ سے بھی زیادہ نالج رکھتے تھے لیکن ان کی زبان کی سختی نے ان کو پیچھے کیا. ظاہری وہ بہت بڑے علامہ اور محدث اور فقیہ اور فلسفی تھے. انہوں نے ادیان کا اور ملتوں کا سب سے پہلا کتاب الملل والنحل انسائکلوپیڈیا لکھا, وہ 400 کچھ ہجری میں وہ ہیں. اس کے بعد 505 میں امام غزالی ہیں, 606 میں امام رازی ہیں, اس سے پہلے 303 میں امام ماتریدی ہیں, 333 میں امام اشعری ہیں, اور یہ سارے 6 صدی تک آ جائیں. پھر 697 میں محدثین کے بڑے شارح امام نووی ہیں سیریا کے.
پھر 557 امام ابن جوزی ہیں، اس کے بعد جو ہے امام ابن قیم تک چلتے ہیں 751 ہجری میں، اور 728 ہجری میں امام تیمیہ، اور 808 میں ابن خلدون مقدمہ تاریخ والے، اور 852 ہجری میں سب سے بڑے شارح بخاری کے امام ابن حجر اسقلانی مصر میں، ابن خلدون بھی مصر میں، اور پھر جہاں علم کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے امام سیوطی 910 ہجری میں، اس کے بعد 300 سال زوال ہے۔ اب 14ویں صدی میں پھر تجدید الحمدللہ، اور 15ویں صدی میں علم جا رہا ہے یورپ میں۔ تو یہ میں نے خلاصہ پوچھا ہے، ان صدیوں میں ایک امام بھی صاحب فن ایسا نہیں گزرا جس کو عربی نہ آتی ہو۔ تو پھر ہمارے مدارس والوں کو عربی بولنی کیوں نہیں آتی؟ یہ میرا کھلا سوال ہے کہ 8 سال جہاں آپ 10 سال ان کو علوم اسلامیہ پڑھاتے ہیں تو عربی سے غفلت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب ان کا اپنا قصور ہے، اپنے بچوں کو عربی کا ماحول نہ دینے کی وجہ سے۔ کس نے کہا کہ عربی کے معلم وہاں اپوائنٹ نہ کریں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں انگریزی کے بھی کریں۔ اب اسلام یورپ میں پھیل رہا ہے، اہل مدینہ نے ہمیں بتایا کہ پہلے اسلام مدینہ میں تھا، پھر بغداد میں گیا، پھر اسپانیہ میں، اس کے بعد ہندوستان میں 20ویں صدی تک آیا، اب یورپ میں جا۔ بارک اللہ فیکم ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ خیرا۔ ایک بات ماشاء اللہ، یکتب بما الذہب، سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر ہے ماشاء اللہ۔ جن شخصیات ائمہ کو آپ ہماری پوڈ کاسٹ کے ذریعے زندہ کر رہے ہیں، اللہ رب بابرکت نام ہے، میں سمجھتا ہوں ان سے ہمیں برکت ملے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اللہ ہمیں ان صالحین کا ساتھ نصیب کرے قیامت کے دن جنتوں کے اندر، کوئی شک نہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں اب مطلب عربی کو ماسٹر کی آپ کہہ رہے ہیں، ماسٹر کی ہے تمام علوم کے لیے، قرآن مجید کے لیے بھی اور باقی علوم کے لیے سارے بھی؟ علوم قرآن سے نکلے نا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل سارے علوم قرآن سے نکلے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے اندر اب دیکھیں، ایک ہے قرآن مجید کو پڑھانا، معلم مدرس قرآن مجید کے، اور ایک ہے دعویٰ کی فیلڈ۔ جی اب اس دور میں آپ کو پتہ ہے اس کے اندر بڑا ایک یہ اچھا ہے، یہ ایک بڑا اس کے اندر ایک فرق آ گیا۔ تو کیا جو دعویٰ کی فیلڈ سے لوگ منسلک ہے، جو یہ کہتے ہیں بھی میں تو عالم نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، نہ مفتی، نہ مدرس، نہ مفسر، نہ محدث، کہتے ہیں بس میں تو کچھ ہدایت کی باتیں لوگوں تک منتقل کرتا ہوں، وہ داعی، اور خاص کر سوشل میڈیا کے عام ہونے کے بعد تھوڑا سا جو اسلام پر 2 لفظ بھی بول سکتا ہے وہ داعی بن کر، اسپیکر بن کر وہ لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچا رہا ہے۔ تو کیا اس طبقے کے لیے بھی آپ عربی زبان کی اہمیت سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈاکٹر ذاکر نائک عربی نہیں بولتے، انگلش بولتے ہیں، اور انہوں نے 12 لاکھ لوگ مسلمان کیے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ایک بندے نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، میں ہی ہوں، تو اس نے کہا ابھی عربی بولو میرے ساتھ۔ اس نے کہا وہ تو مجھے نہیں آتی، تو کہتے تو قذاب ہے، امام مہدی حضرت مہدی عربی ہوں گے، احمد ہوں گے، اور حضرت فاطمہ کے نبی پاک کے خاندان سے ہوں گے، اور ایک ہی دن میں اللہ ان کو ہدایت دے دے گا راتوں رات۔ یہ بھی حدیث ہے کہ راتوں رات ہی وہ فاضل عالم بن جائیں گے، معجزہ ہے، کرامت ہے۔ خیر، لیکن ذاکر نائک کو جب ایک مستشرق نے، ایک انگریز نے 23 غلطیاں قرآن سے نکالی، تو اس نے کہا ایک ایک غلطی کا جواب دے کے اس کو چپ کرا دیا۔ تو ذاکر نائک کو بھی عربی آتی ہے، سمجھنے آتی ہے، لینگویج نہ آتی ہو، اگر وہ ان کو نہ قرآن کی عربی کا پتہ ہو تو دعوت کیا دیں گے؟ وہ تو معنی کو مکس کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، 125 نمبر آیت ہے، 14ویں پارے کی آخری صورت ہے، بنی اسرائیل سے پہلے، نحل۔ اب قرآن کہتا ہے کہ دعوت آپ دو الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت سے۔ آپ عالم عرب میں رہیں، حکمت کا مطلب وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ تو داعی کی جگہ یہ ہے کہ وہ دعوت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ دعوت کس کی دینی ہے؟ اسلام کی۔ اسلام عربی میں ہے، قرآن عربی میں، تفسیر عربی میں، حدیث عربی میں، ان کی شرح عربی میں، تاریخ اسلام، فقہ سب عربی میں۔ امام بخاری فارسی تھے، انہوں نے عربی میں کتاب کیوں لکھی کہ فارسی ختم ہو سکتی دنیا سے، عربی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے داعی اگر دعوت دینا چاہتا ہے تو حکمت کو تو سمجھے۔ حکمت یہ ہے، ایک ہے جنرل دعوت، یار مسلمان ہو جو، جھوٹ نہ بولو سچ، یہ ہم سب دے سکتے ہیں، لیکن اگر دعوت کے میدان میں ان ہونا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، عالم ہونا چاہیے آپ کو۔ جب جاہل دعوت دیتا ہے تو اسلام کو خراب کرتا ہے۔ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس نے پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، نقاب کر لیا کسی خاتون نے، اور وہ نیک ہے، اچھی ہے، بھائی نیک ہونا ہی ضروری نہیں، فاضل ہونا بھی ضروری ہے، اس نے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ یہ اب اہل عرب کی یہ مجھے چیز اچھی لگتی ہے کہ وہاں دعوت کا کام علماء کرتے ہیں، وہ ساؤنڈ ہوتا ہے، پھر اس کی آپ کو پتہ ہے پھیلاؤ بھی ہوتا ہے۔ اب ہندوستان پاکستان میں تو لوگوں نے بڑا ان کو برا کہا، لیکن یورپ میں میرے کچھ فرینڈز ہیں، وہاں وہ بہت زیادہ پھیل گئے دعوت، قرآن کی دعوت۔ جو مجمع ملک فہد سے قرآن چھپا نا، پوری 1 کروڑ سے زیادہ چھاپا تھا، پوری دنیا میں پہنچ گیا، اب شارٹ ہو گیا، اندازہ کریں۔ یہ دعوت ہے طریقے سے، سٹیج بائی سٹیج۔ اب اس میں کہتا ہوں کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو اب
تم میں سے دیکھے برائی تو اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اپنے ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے نہیں روکنے کی ہمت تو اپنے دل میں برا سمجھے، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ترمذی کی حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، تو یہ کمزور ترین ایمان ہے، ایمان تو ہے نا کمزور ہی صحیح۔ میں شیخ صالح الفوزان کو سنتا ہوں، شیخ عبد الرزاق البدر کو سنتا ہوں، شیخ الرحیلی کو سنتا ہوں، شیخ بازمول لحیدان، بڑے بڑے علماء کو سنتا ہوں، ان کو میں ہزاروں گھنٹے سنا ہے، تو میری عربی صاف ہوئی ہے تھوڑی سی۔ میں یہی کہتا ہوں آپ کے طلبہ کو کہ چلو تمہیں اگر تھوڑا سیکھنے کا موقع مل رہا ہے نا، اور یار عرب علماء کو سن لو، یہ نام میں نے کیوں لیے ہیں، یہ کوئی میرے رشتہ دار نہیں، یہ فصحا عربی بولتے ہیں، اب مصری جو ہے نا فصحا نہیں بولتے، یہ علماء کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ نے صاف بولنی جو عام بندے کو سمجھ آ جائے، یہ بڑے بڑے کبار علماء کے میں نے نام ہماری یونیورسٹی میں جامعہ آپ خود بھی ان سے پڑھیں، یہ پابندی تھی کہ کوئی استاد سعودی یا غیر سلینگ نہیں بولے گا، وہ اپنے لہجے میں بات نہیں کرے گا، فصحا کے لہجے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی گفتگو کتابیں بن گئی، اب شیخ صالح العثیمین کی گفتگو کتابوں میں ساری لائبریری بن گئی لکھی ہوئی۔ تو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اب لوگ اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے برائی روکو، پھر کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے ہاتھ سے برائی روکو، یہ صاحب سلطنت قوت کے لیے، حکمرانوں کے لیے وہ پاور یوز کر سکتے ہیں، ان کو کرنی چاہیے، اور دوسرا زبان سے روکو، یہ علماء کے لیے، اور دل میں برا سمجھو برائی کو، یہ عوام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر عذاب نہیں دے گا۔ یہ اہل علم کتنی آسانیاں کر دیتے ہیں، اللہ اگر آپ عوام ہیں اور جا کے آپ بلڈنگیں توڑنا شروع کرتے ہیں، سینموں کو توڑنا شروع کر دیں، نہیں یہ نہیں ہونے دوں گا میں، وضع الشیء فی محلہ، یہ ہے داعی، وضع الشیء فی محلہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ ہم پہلے پہ عمل کریں، دعوت تو دے رہے ہیں، حکمت کدھر ہے؟ حکمت تو ایک وزڈم ہے نا کہ کون سی بات کہاں کہنی ہے، اور حکمت یہ بھی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں میں اس جگہ کا ہوں کہ نہیں۔ اور سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ سنا نہیں گیا کچھ، بس کہا گیا، تو دائی خود تو سنتا نہیں کسی کو، جو دائی عربی کا لیکچر سن کے سمجھ نہ سکے وہ دعوت کا صحیح کام نہیں کر سکتا، بس میرا دعویٰ اور چیلنج ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب بارک اللہ فیکم، اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آخری سوال جس پر میں مطلب جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، عربی زبان و ادب کی اہمیت و بلاغت اور اس کی اہمیت و ضرورت کے ساتھ، تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا ہسٹری کے بارے میں اور اسلامک علوم پر بھی آپ کی الحمدللہ ایک گرفت ہے، آپ کی گفتگو سے ایک رسوخ پتہ چلا الحمدللہ۔ تو قرآن مجید کے نزول کے وقت دنیا کے اندر کون کون سی اور زبانیں بولی جا رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے عربی زبان کو ہی کیوں منتخب کیا قرآن مجید کے لیے؟ یقیناً اس کی کوئی بڑی بنیادی وجہ ہوگی، کیا وہ حکمتیں تھی کہ عربی زبان کو ہی منتخب کیا گیا اس کے علاوہ کسی زبان؟ دیکھیں جی، یہ سوال جو آپ نے کیا کہ عالم عرب کو کیوں اختیار کیا گیا نبوت کے لیے اور کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ ایک خالص ہسٹوریکل، اینتھروپولوجیکل اور فلسافیکل کویسچن ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق علم البشریات سے، اینتھروپولوجی، جس کے فادر ہیں ابن خلدون 860 ہجری، تو سوشیالوجی اور اینتھروپولوجی کے فادر وہ ہیں، انگریزوں نے اس پہ محنت کر کے خود قابو کر لیا، لیکن ہیں وہ مسلمان۔ یہ ہے کہ سید سلمان ندوی نے اپنے تفسیرت کے مقدمہ میں رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور سر سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے، کہ عرب میں ہی نبی پاک کیوں مبعوث کیے گئے، اس لیے کہ کچھ کلچر ہے وہاں پہ جو اور قوموں میں نہیں تھا، مہمان نوازی، صبر، ہمت، بہادری، شجاعت، ٹھیک ہے، کرم، جود، کہ اپنے دشمن بھی اکیلا مل گیا، باپ کا قاتل تھا، اکیلے میں نہیں مارتے تھے اس کو۔ ایک تو یہ کہ عربی ثقافت جنگوں کا شکار تھی مگر ثقافت مضبوط تھی، دوسری جگہ امن تھا مگر ثقافت کمزور تھی، تو جہاں کوئی زبان آتی ہے اپنی ثقافت لے کے آتی ہے، انگریزی سیکھتے ہیں تو ثقافت ساتھ آتی ہے، اردو اپنے کلچر کے ساتھ ہے، اور شورش کشمیری نے لکھا تھا کہ اردو میں کائنات کے سما جانے کا حوصلہ ہے، ہمیں ویسے تانگ لگ رہی ہے لیکن انہوں نے یہ بولا تھا، تو عربی میں تو پوری کائنات کی کئی جہانوں کے سما جانے کا حوصلہ ہے، میں اس کی انہی کی زمین پہ کہتا ہوں، تو ظاہر ہے ہدی للعالمین ہے تو عربی بھی لغت العالمین ہی بنے گی، اور دیگر زبانیں، چائنیز لوگ تھے، افریقن تھے، ہندی تھے، یہ پشتو اور پنجابی نبی پاک سے پہلے بھی تھی، اور یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی زبانیں تھیں، ہیبریو سب سے مضبوط تھی، عبرانی زندہ زبان تھی، تبھی حضرت زید بن ثابت نے وہ سیکھی، آپ نے روکا یہودیوں کی زبان سیکھنے سے، دشمنوں کی زبان سیکھنے سے روکا نہیں، روکا، انہوں نے 17 دنوں میں ماسٹر کر لیا عبرانی زبان کو، اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ ان کو سکھا دیا، کہ وہ نماز سمجھتے ہی سورہ فاتحہ کو تھے، نماز سکھا دی، اسلام سارا آ گیا، یہ تو ہے۔ اور عربی اس لیے کہ جتنے بھی ڈائلیکٹ ہیں، لہجے ہیں اور مخارج الحروف ہیں،
وہ دنیا کی کسی زبان میں سارے نہیں پائے جاتے، وہ سارے عربی میں پائے جاتے ہیں. یہ دعویٰ ہے میرا. اردو پہ 38-37 حروف ہے نا، وہ سارے عربی سے اردو نکلی ہے، اس کی بیس عربی ہے. بالکل. پنجابی کے حروف کی بیس اردو عربی ہے، کیونکہ خود تو پہلے سے موجود ہے. اڑے گھے وغیرہ تو پنجابی میں نہیں ہے، عربی میں نہیں ہے، مگر دیگر الفاظ ہیں اردو والے. فارسی کے اوپر بھی عربی کا اثر ہے، سندھی کے اوپر اثر ہے. یہ پورا ایک تھیسس ہے. لیکن جو مخارج انسان کے 14-15 ہیں اور 28 حروف ہیں، یہ صرف عربی میں سارے پورے ہوتے ہیں کہ آپ کا گلا بھی، آپ کے لسان بھی، آپ کے جبڑے بھی، آپ کے ہونٹ بھی، زبان بھی، سارے یوز ہو جاتے ہیں عربی میں. جبکہ CH یوز کرنا پڑتا ہے چے کے لیے، چرچ کے لیے انگریزی میں 2 ملا کے، اور اردو میں چے موجود ہے اور عربی میں وہ ہے ہی نہیں. عربی نرم زبان ہے، اس میں وہ چے گیٹ ہے ہی نہیں. تو اس میں یہ بھی معجزہ ہے کہ عربی زبان نے پوری زبانوں پہ غالب آنا تھا، لہٰذا نبوت کی بنیاد وہاں پہ رکھ دی گئی. اور بھی خاتم النبیین، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خاتم النبیین کے طور پہ ہے، اسی طرح عربی زبان خاتم اللغات کے طور پہ ہے. اس کے بعد کوئی زبان باقی رہ نہیں سکتی، ورنہ قرآن کا وجود ختم ہو جاتا ہے. قرآن قیامت تک ہے تو اس کی زبان بھی قیامت تک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیرن. میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم انڈرسٹینڈ قرآن کی طرف سے، اپنے تمام سٹوڈنٹس اور تمام سامعین سامعات ناظرین ناظرات کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ماشاءاللہ کچھ وقت نکالا. آج بھی آپ نے جس طرح کہ بتایا کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن سے ڈائریکٹ ادھر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اور بہت شکریہ پوری ٹیم کی طرف سے اور ادارے کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ فیوچر کے اندر بھی آپ تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ. اسی طرح انشاءاللہ ہمیں مستفید کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن اللہ الیکم و بارک اللہ فیکم.